اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ کیا ہے؟ الحمدللہ کلمہ شکر ہے۔ رب العزت نے اپنی کتاب کے آغاز میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر الحمدللہ کہہ کر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کامل حمد کا مالک ہے، اس لیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت نمبر 534 ہے۔ بندے اور رب کا تعلق شکر کا تعلق ہے۔ انسان شکر گزار ہوتا ہے تو رب قدردان بن جاتا ہے۔ یہ بندے اور رب کا رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی مداح کو پسند کرنے والا اور کوئی نہیں، اس لیے اس نے اپنے نفس کی تعریف خود کی ہے۔ رب العالمین، اس میں اللہ رب العزت کی ربوبیت بیان کی گئی ہے۔ رب العالمین ہے یعنی سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، ان کا مالک اور مختار ہے، ان کے لیے تدبیر اور انتظام کرنے والا ہے۔ سارے جہان اس کی ربوبیت سے قائم ہے۔ ربی مطلب پالنے والا، رب کا مطلب ہے معبود، آقا، مالک، مختار کل، جو اپنی ملکیت کی تمام چیزوں میں تصرف کا اختیار رکھتا ہو۔ عالمین، سارے جہانوں کا، اللہ کے سوا ساری مخلوق عالم ہے اور عالمین اس کی جمع ہے۔ مخلوق کے لیے اللہ کی تربیت دو قسم کی ہے۔ تربیت عامہ یعنی یہ کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے رزق عطا کیا ہے اور ان مصالح کی طرف رہنمائی کی ہے جن میں ان کی دنیاوی زندگی کی بقا ہے۔ اور تربیت خاصہ اللہ کے لیے، اولیاء کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے تربیت کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کو دور کرتا ہے جو حق کے راستے پر چلنے نہیں دیتی۔ اسی تربیت سے ہر نیکی کی توفیق ملتی ہے اور برائی سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ صرف اللہ ہی نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ اکیلا ہی تدبیر کرنے والا ہے اور سارا عالم اس کا محتاج ہے۔ فرعون نے کہا، اور رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کا بھی رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یہ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہنے کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ انسان جب یہ کلمہ کہتا ہے تو اس کی سوچ اور عمل کائنات سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ جیسے کائنات اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابند ہے، ایسے ہی انسان بھی اپنے رب کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس پر وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ہوئے تھے کہ وہ اپنی ساری توقعات رب سے باندھ کر رکھتے تھے۔ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 77 سے 82 تک ہے، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا۔ تو آج آپ نے اپنے لیے الحمدللہ رب العالمین سے کیا لیا؟ کیا آپ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں؟ کیا آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے؟ کیا آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے؟ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اپنا جائزہ لیں، اپنا تجزیہ کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔